السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم دجال کی تفسیر اور ڈیٹیل پڑھنے کے لیے سننے کے لیے دوسری قسط میں حاضر ہے۔ یاد رہیے آج کی قسط میں آپ کے سامنے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صحیح مسلم کے اندر جو ایک طویل حدیث نقل کی ہے دجال کے خروج کے متعلق، دجال کے نزول کے متعلق، وہ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ حدیث نمبر 7242 ہے اور امام مسلم نے 2 سندوں کے ساتھ اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حضور سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر کیا تو آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم اور کبھی بہت زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے یہ گمان کیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہے۔ جب ہم شام کے وقت آپ کے پاس گئے تو آپ ہمارے ان تاثرات کو آپ نے بھانپ لیا، آپ نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ صبح آپ نے دجال کا ذکر کیا، آپ نے اس کے فتنے کو کبھی کم اور کبھی زیادہ بیان کیا، حتیٰ کہ ہم نے تو یہ گمان کر لیا کہ وہ کھجوروں کے کسی جھنڈ میں ہوگا، کسی گتھے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں سے مجھے زیادہ خوف ہے۔ تو پیارے دوستو، آقا کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں دجال کے علاوہ مجھے دوسرے فتنوں سے زیادہ خوف ہے۔ آج امت مسلمہ کا حال دیکھ لیجئے، کن کن خطروں سے گزر رہی ہے کہ دین کا بھی خطرہ ہے، عبادات کا بھی خطرہ ہے، اور کفر جو ہے ٹوٹ پڑا ہے مسلمانوں پر۔ تو حضور نے فرمایا مجھے دجال سے زیادہ اور فتنوں سے بھی خوف ہے۔ اگر میری موجودگی میں دجال نکلا تو تمہاری بجائے میں اس کا مقابلہ کروں۔ آقا کریم علیہ السلام فرمانے میں مقابلہ کروں، اور اگر میں موجود نہ ہوا تو ہر مسلمان اس کا مقابلہ کرے گا، اور اللہ میرا خلیفہ اور نگہبان ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان پر خلیفہ اور نگہبان ہے۔ دجال نوجوان اور گھنگھریالے بالوں والا ہوگا۔ اب یہاں سے دجال کی جو نشانیاں ہیں آپ ذرا توجہ فرمائیں گے، قرب قیامت میں جو دجال نکلے گا اس کی نشانیاں کیا ہوں گی؟ تو فرمایا دجال نوجوان ہوگا، گھنگھریالے بالوں والا ہوگا، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہوگی۔ میں اس کو عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ یعنی بیان کرنے والے صحابی رسول نواس بن سمعان ہیں، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں دجال کو عبدالعزیٰ بن قطن جو ایک کافر تھا اور اس کی حیت، اس کی شکل و صورت دجال کے ساتھ ملتی جلتی تھی، تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے عبدالعزیٰ بن قطن کے مشابہ قرار دیا دجال۔ مزید آگے فرمایا تم میں سے جو شخص اس کو پائے وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں ایسی ہیں کارگر ثابت ہوں گی جو دجال کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ و مامون رکھیں گی۔ جو اس وقت موجود ہوں گے تو حضور نے فرمایا سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں تلاوت کریں۔ حضور نے ارشاد فرمایا بلا شبہ شام اور عراق کے درمیان سے اس کا خروج ہوگا۔ ملک شام اور عراق ان کے درمیان سے وہ نکلے گا اور وہ اپنے دائیں بائیں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ زمین میں کب تک رہے گا؟ سبحان اللہ، صحابہ کرام ایک ایسی جماعت ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتی رہی، اور آقا کریم علیہ السلام سے سوالات کر کے ہمارے لیے بہتر سے بہتر طریقہ رائج فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ وہ زمین پر کتنا فساد مچائے گا، کتنا عرصہ رہے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا 40 دن تک، 40 دن وہ یہاں رہے گا، اور اس کی یہ خرابیاں اور وہ دنگا فسادی مچائے گا پوری کائنات پر۔ تو حضور نے آگے ارشاد فرمایا اس دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور ایک دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی ایام تمہارے عام ایام کی طرح ہوں گے، عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو پیارے دوستو یہ دیکھنے والی بات ہے کہ کتنا یہ معاملہ سخت ہے۔ ہم نے عرض کیا رسول اللہ بس جو دن 1 سال کی طرح ہوگا کیا اس میں ہمیں 1 دن کی نماز پڑھنا کافی ہوگی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تم اس کے لیے 1 سال کی نمازوں کا اندازہ کر لینا۔ حضور نے فرمایا اس میں اندازہ کر لینا کہ 1 سال کی نمازیں کتنے اوقات میں ادا کی جاتی ہیں، تو اسی کے مطابق صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ زمین پر کس قدر تیز چلے گا، یعنی کتنا تیزی ہوگی وہ جب زمین پر چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بارش کی طرح جس کو پیچھے سے ہوا دھکیل رہی۔ تو پیارے دوستو ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے اور ہوا اس کے پانی کے قطروں کو دھکیل رہی ہوتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ وہ دجال چلے گا۔ تو آگے حضور نے ارشاد فرمایا وہ ایک قوم کے پاس جا کر ان کو ایمان کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس کی دعوت کو قبول کر لیں گے، اور وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ پانی برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو آئیں گے تو ان کی کوہان پہلے سے لمبے تھن بڑے اور کوکھیں دراز ہوں گی۔ پھر وہ دوسری قوم کے پاس جا کر ان کو دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت کو مسترد کر دیں گے، نہیں مانیں گے، انکار کر دیں گے۔ وہ ان کے پاس سے لوٹ جائے گا، ان پر قحط سالی خشک سالی آئے گی، اور ان کے پاس ان کے مالوں میں سے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ پھر وہ ایک بنجر زمین کے پاس سے گزرے گا اور زمین سے کہے گا اپنے خزانے نکال دو، تو زمین کے خزانے اس کے پاس ایسے آئیں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پاس جاتی ہیں، یعنی دھڑا دھڑ اس میں سے ہیرے جواہرات اور خزانے جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھے ہیں ودیعتاً وہ نکلیں گے۔ پھر وہ ایک کڑیل جوان کو بلائے گا، ایک بہت صحت مند بندہ ہوگا، جوان ہوگا، اس کو وہ بلائے گا دجال جب اس کو بلائے گا تو تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا جیسے نشانے پر کوئی چیز لگتی ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ زندہ ہو کر چمکتے دمکتے چہرے کے ساتھ ہنستا ہوا اس کے سامنے آئے گا۔ دجال کے اسی معمول کے دوران اللہ تعالی حضرت مسیح بن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس جگہ پر اتریں گے وہ جگہ بتلائی جا رہی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا وہ دمشق کے مشرق میں سفید مینار کے پاس 2 زرد رنگ کے حلے پہنے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے نازل ہوں گے، مینار پر نازل ہوں گے، 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے گے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ کے قطرے گریں گے، یعنی آپ کا سر اقدس پسینے سے ڈوبا ہوا ہوگا تو پانی چھم چھم کرنے لگے گا، اور جب سر اٹھائیں گے تو موتیوں کی طرح قطرے گریں گے، موتیوں کی طرح جو ہے قطرے گرنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر ان کی خوشبو پہنچے گی، ان کا زندہ رہنا ممکن نہ ہوگا، اور ان کی خوشبو منتہائے نظر تک پہنچے گی۔ وہ دجال کو تلاش کریں گے حتیٰ کہ وہ اس کو باب لد پر اس کو موجود پا کر قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت مسیح بن مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک قوم آئے گی جن کو اللہ تعالیٰ نے دجال سے محفوظ رکھا ہوگا، وہ ان کے چہروں پر دست شفقت پھیریں گے اور انہیں جنت میں ان کے درجات کی خبر دیں گے۔ ابھی وہ اسی حالت میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے۔ اب اس عبارت سے یہاں سے یاجوج ماجوج کا خروج ہو رہا ہے، یاجوج ماجوج نکل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی فرمائے گا جب دجال قتل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور جو بچے ہوں گے دجال کے ظلم سے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائے گا میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے جن سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، یعنی یاجوج ماجوج بڑے تگڑے اور طاقتور جنگجو لوگ ہوں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے عیسیٰ ان سے لڑنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، تو میرے ان بندوں کو طور کی طرف اکٹھا کر، یعنی طور پہاڑ کی طرف لے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو بھیجے گا اور وہ ہر بلندی سے انتہائی چستی اور چالاکی کے ساتھ پھسلتے ہوئے آئیں گے، پھسلتے ہوئے آئیں گے۔ ان کی پہلی جماعتیں بحیرہ طبرستان سے گزریں گی اور وہاں کا تمام پانی پی لیں گی، یعنی بحیرہ طبرستان بہت بڑا سمندر ہے، اس کو نگل لیں گے، پورا پانی پی لیں گے، وہاں سے گزریں گی۔ تو وہ کہیں گے شاید کہ یہاں پانی تھا ہی نہیں،
یعنی اتنا بہت بڑے سمندر میں پانی تھا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب وہ محصور ہو جائیں گے، یعنی قید و بند ہو جائیں گے طور پہاڑ کے قریب، حتیٰ کہ ان میں سے کسی ایک کے نزدیک بیل کی سری بھی تم میں سے کسی ایک کے 100 دینار سے افضل ہوگی۔ یعنی اس دن معاملہ اتنا سخت ہوگا، اگر کسی کے پاس بیل کی سری موجود ہے کھانے کے پینے کے لیے اور معاملات کرنے کے لیے، تو 100 دینار سے وہ افضل ہوگی، بہتر ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا، تو صبح کو وہ سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو زمین پر اترنے کا حکم ارشاد فرمائے گا، مگر زمین پر ایک بالشت برابر جگہ بھی کوئی ایسی نہیں ہوگی جہاں کی گندگی اور بدبو سے خالی نہ ہو۔ یعنی یاجوج ماجوج جب وہ مر جائیں گے، ان کی گردن میں کیڑے پڑ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، تو ان کی بدبو اور ان کی غلاظت اتنا ہوگی کہ پوری زمین بھری ہوئی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اصحاب سے کو فرمائے گا، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کی گردنوں کی طرح پرندے بھیجے گا، یہ پرندے ان لاشوں کو اٹھائیں گے اور جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک بارش بھیجے گا جو زمین کو دھو دے گی، اور ہر گھر، خواہ وہ مٹی کا مکان ہو یا کھال کا خیمہ ہو یا آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ پھر زمین سے کہا جائے گا تم اپنے پھل اگاؤ اور اپنی برکتیں لوٹاؤ۔ اس دن ایک جماعت ایک انار کو بہت پیٹ بھر کر کھا لے گی، اور ایک دودھ دینے والی گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی بکری ایک گھر والوں کے لیے کافی ہوگی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا جو لوگوں کی بغلوں کے نیچے سے لگے گی، اور وہ ہر مومن، ہر مسلم کی روح کو قبض کر لے گا، اور جو باقی برے لوگ بچیں گے وہ رہ جائیں گے، جو گدھوں کی طرح کھلے عام جمع کریں گے، اور انہیں پر قیامت قائم ہوگی۔ پیارے دوستو، اس پورے سیشن کے اندر آپ نے سنا دجال اور یاجوج ماجوج کا خروج اور ان کی موت اور ان کا مرنا اور ان کا ختم ہونا، اور یہ قیامت تک جو معاملات درپیش ہوں گے، یا پہلے دجال آئے گا، پھر یاجوج ماجوج آئے گی، ان کی ڈیٹیل تفصیل آپ نے سنی۔ مزید ان کے حقائق کو جاننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ہمیشہ دیکھتے رہیے، اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز ہم بناتے ہیں تاکہ آپ کو فکر آخرت، فکر قبر اور علمی معلومات ملے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق دے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔